قیدی نمبر 804 کو اندر رکھنے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں گے ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ قیدی نمبر 804 ہمارے درمیان ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں نئے انتخابات بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 2/3 نہیں 3/4 سے تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور عمران خان بھاری اکثریت سے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوں گے. مانسہرہ شہر کے 2 بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, ایک قبرستان اور ایک مانسہرہ شہر کا پانی, ٹھیک ہے. آج جو 9 اپریل کا دن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ اس شخص کا تختہ الٹایا گیا کہ جس نے پاکستانیوں کی بات کی. ہم تو کہتے ہیں ہمارا سپر پاور اللہ ہے. سستی قیمتوں پہ وہ نہ لیں کیونکہ آپ غلام ہیں. قیدی نمبر 804 عمران خان قید ہے لیکن اس کا نظریہ قید نہیں. آج لوگوں نے مانسہرہ چوک میں پیغام دیا بابر سلیم خان صاحب کی قیادت میں یہ احتجاج کر کے اور انہوں نے پھر سے پاکستانیوں کے ہاتھ میں کشکول دے دیا. خراج تحسین ہے اس ماں کو جس نے ایسی اولاد کو جنم دیا. کہاں پہ آئین, کہاں پہ قانون, کہاں پہ جمہوریت؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہے, وہ توشہ خانہ تھا وہ بڑھ گیا. باقی خان صاحب پہ کون سا کیس ہے یار؟ اس پہ کیس ہے جنرل اسمبلی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگانا. کس نے اس طرح جا کے مسلمانوں کی وہاں پہ نمائندگی کی؟ جنہوں نے یہود و نصارہ کو جا کے بتایا کہ جب تم ہمارے حضور کی نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دلوں میں درد ہوتا ہے. وہ جیل میں آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہو. کسی کی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتی ہیں, کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے. میں نے خان صاحب کو بھی یہ کہا تھا میرا یہ ایمان ہے کہ آپ ایک عاشق رسول ہے, آپ کے دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ آپ کو شکست کسی کا باپ نہیں دے سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا قائد باہر بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بار وزیر اعظم پاکستان بھی بنے گا. 9 مئی سے پہلے بھی یہاں تھے, 9 مئی کے بعد بھی یہاں ہیں, 8 فروری سے پہلے بھی یہاں تھے, 8 فروری کے بعد بھی یہاں ہیں. اور ہمارے خاندان کی روایت ہے ہم مشکل وقت میں چھوڑ کے نہیں جاتے. بابر سلیم خان صاحب پہ ایک دن پہ 3 چھاپے ہو. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو تم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. جو عمران خان غداری کرے گا نا عمران خان صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ذلیل ہوگا. آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب, حلیم خان صاحب, بہت بڑے بڑے لوگ آئے. فائرنگ ہوئی تو میں خود بھی ٹی چوک میں موجود تھا. خدا کی قسم کسی کو بریانی بھی نہیں کھلائی, کسی کو پیسے بھی نہیں دیے, کچھ بھی, نتھنگ. صرف اور صرف وہ عمران خان کی محبت میں گئے. ٹھیک ہے, یہ بڑی 9 مئی کی ریٹ لگائی ہوئی تھی. اب یہ جواب دینا کہ گولی کیوں چلائی اور کس نے چلائی اور کس کے آرڈر پہ چلائی. ہمیں فخر ہے ہمارے اداروں کے اوپر, ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ہمارے خان صاحب کی بیگم تھی اور وہ ہماری عزت ہیں. بشرا بی بی بہت خفا تھی. ہم وہ کہتے ہیں نا ہم عروج کے بھی یار ہیں, ہم زوال کے بھی یار ہیں. ان لوگوں کو ان کا میں جتنا شکریہ ادا کروں, میرے ان کو خون بھی لگے نا, ٹھیک ہے, خدا کی قسم وہ بھی کم ہے. ٹھیک ہے, مجھے MP بننے کا شوق نہیں ہے. اور باقی زندگی موت رب کے اختیار میں, جو رات قبر میں ہوگی تو وہ لکھی ہے تو وہ تو لازماً ہمیں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, آج وہ اسپیکر ہیں کل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کی ان سے جو محبت ہے یہ تو رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہے, مانسہرہ کے سلطان کمال سلیم سواتی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عثمان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور ماشاءاللہ آپ کو میں نے سیٹ اپ دیکھا اور ماشاءاللہ آپ کی میں نے سابقہ آپ کے کچھ ویلاگز دیکھے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, آپ نے اپنا وقت دیا. جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, آج 9 اپریل کو اتنا بڑا احتجاج آپ نے ریکارڈ کروایا, PTI کے کارکن آئے اتنی زیادہ تعداد میں, اس کا مقصد کیا تھا؟ اور اس کے علاوہ پہلے بھی ہم نے احتجاج دیکھے, آج سے 2-3 دن پہلے پنجاب میں بھی ہوئے, بلکہ پورے پاکستان میں ہوئے. وہاں پہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی, تو یہاں پہ اتنی زیادہ لوگوں کو جمع کرنا, ان کا خود آنا, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں عثمان بھائی, بات یہ ہے آج کا جو احتجاج تھا یہ خالصتاً عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, بشرا بی بی کی رہائی کے لیے, اور ہمارے جتنے بھی ناحق قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے تھا. اور خاص کر یہ آج جو 9 اپریل کا دن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. ٹھیک ہے, 9 اپریل کو ایک عوامی حکومت کو ہٹایا گیا, ٹھیک ہے, جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا, ٹھیک ہے, اور 9 اپریل کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا تختہ الٹایا گیا کہ جس نے پاکستانیوں کی بات کی. ٹھیک ہے, 9 اپریل کو PTI کی حکومت کیوں ہٹائی گئی؟ ٹھیک ہے, آقا کی طرف سے جو کہ امریکہ ہے, ٹھیک ہے, جس کو یہ کہتے ہیں کہ سپر پاور ہے, ہم تو کہتے ہیں ہمارا سپر پاور اللہ ہے. اب بات یہ ہے کہ آقا کی طرف سے ان کو پیغام تھا کہ آپ رشیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں, آپ رشیا سے
جو آپ تیل لینے جا رہے ہیں سستی قیمتوں پہ وہ نہ لیں کیونکہ آپ غلام ہیں. اس کے بعد جو ایران سے ہمارا گیس معاہدہ ہونے جا رہا تھا آپ وہ نہ کریں کیونکہ آپ کو وہاں سے سستی گیس مل رہی ہے اور آپ تو غلام ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, ہندوستان, جو کہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا, ایران کے ساتھ بھی معاہدے کرتے ہیں, وہ رشیا سے بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اوپر یہ سب پابندیاں کیوں؟ کیونکہ ہمارا پارلیمنٹ مفلوج ہے, ہم ان کے غلام ہیں. اور عمران خان وہ شخص ہے جو اپنی قوم سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں نے غلامی قبول نہیں کرنی. اس نے حکومت قربان کر دی لیکن اس نے قوم سے جو کیا ہوا وعدہ تھا وہ پورا کر دیا. بالکل. اچھا, آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد ہے, ہمارے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف, انہوں نے قوم کو مبارکباد دی تھی کہ ہمارا قرضہ اپروو ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے, یہی تو آپ سوچ کا فرق ہے, یہی وہ نظریہ ہے جس کی بات عمران خان کرتا ہے. آج ہم نے عمران خان کو قید کیا ہوا ہے, لیکن آپ نے یہاں بات کی نا کہ یہاں پہ لوگ اتنے زیادہ کیوں تھے. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کی عمران خان کے ساتھ محبت تھی. قیدی نمبر 804 عمران خان قید ہے لیکن اس کا نظریہ قید نہیں. آج لوگوں نے مانسرا چوک میں پیغام دیا بابر سلیم خان صاحب کی قیادت میں یہ احتجاج کر کے. بالکل. تو جہاں تک بات شہباز شریف صاحب کی ہے تو یہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں ناصور ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس قوم کو تباہ کر دیا, انہوں نے اس ملک کو, آج آپ دیکھیں یہ کس کا نقصان ہوا, ہم پاکستانیوں کا نقصان. پاکستان ایک سائڈ پہ چل رہا تھا, ڈائریکشن پہ, ایک ڈائریکشن پہ چل رہا تھا, ترقی کی طرف گامزن تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر سے پاکستانیوں کے ہاتھ میں کشکول دے دیا. بالکل. اچھا, کل واقعہ ہوا, علیمہ خان کو گرفتار کیا گیا, بلکہ عمران خان کی 3 بہنوں کو گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا گیا. خان صاحب یہ بات بولتے ہیں کہ میں جن لوگوں سے ملنا چاہ رہا ہوں مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. سر پرابلم یہ ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب جن سے ملنا چاہ رہے ہیں ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. اور جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں میں کہتا ہوں خراج تحسین ہے اس ماں کو جس نے ایسی اولاد کو جنم دیا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں بھائی جیل کے اندر اور بہنیں باہر بھائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. اور کیا ہوا کل رات کو ان کے ساتھ, ان کو ایک ویران بیبان جگہ پہ جا کے چھوڑ دیا. یار یہ مطلب کہاں پہ آئین, کہاں پہ قانون, کہاں پہ جمہوریت, کہاں پہ وہ ادارے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, نام نہاد ادارے ہیں. ہماری یہ جو تحریک ہے, ہماری یہ جو جد و جہد ہے اس پاکستان کے اندر آئین و قانون کے لیے ہے. جو اس ملک میں آج آپ دیکھیں اسمبلیوں کو مفلوج کر دیا ہے, آج کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے. ہماری جو جد و جہد ہے وہ قانون کی بالادستی کے لیے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے. بالکل. اور یہ انشاءاللہ جد و جہد عمران خان کی رہائی کے لیے, پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے یہ جاری رہے گی اللہ کے فضل. اچھا, تھوڑا سا مجھے پرسنل یہ بات بتائیں کہ آپ سیاست میں کیوں آئے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں سیاست میں آنے کا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان اشرف مخلوقات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کا خدمت کرنے کا جذبہ ہے. ٹھیک ہے, اسی ذریعے سے اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اور اس کی مخلوق کو بھی خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ جب پیدا ہوا اپنے والد مرحوم امجد سلیم خان صاحب کو دیکھا, ہمیں ہمارے خاندان نے کبھی عہدوں کی سیاست نہیں کی. ٹھیک ہے, ہم کبھی بھی عہدوں کے خواہش مند نہیں رہے, کبھی ممبری کی خواہش مند نہیں رہے, اور نہ ہی کبھی اقتدار کا شوق ہے. جی ٹھیک ہے, شوق ہے لوگوں کی ڈیوٹی کرنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا. شوق یہ ہے کہ چونکہ بابر سلیم خان صاحب کو دیکھا, ٹھیک ہے, بچپن سے دیکھتا رہا کہ وہ بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی عہدے کے, بغیر کسی اقتدار کے, بغیر کسی ممبری کے لوگوں کی دن رات خدمت کرتے تھے. تو ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینز میں یہ چیز مل گئی. جی مطلب اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وہ جذبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کام کرنا ہے, لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کے لیے جدوجہد بھی کریں گے اور ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی, اور سب سے بڑی بات ہماری جو سیاست ہے ہمارے خاندان کی, بابر سلیم خان صاحب کی, وہ سیاست روایتی سیاستدانوں سے تھوڑی مختلف ہے. ہم عوامی سیاست کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کا سیٹ اپ دیکھا ہے, لوگ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے, جا رہے ہیں, آپ لوگ بھی ان سے مل رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ کی ایج بہت کم ہے. اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں تو کم عمری میں اب آپ کی عمر کے جو بچے ہیں, یا تو پاکستان سے باہر کوئی پڑھائی کرنے گئے ہیں, کوئی گھومنے باہر جاتا ہے, کوئی کلب میں جاتا ہے, کوئی کرکٹ کھیلتا ہے, تو آپ یہاں پہ کس طرح آگے؟ سر میں کبھی بھی خود بھی یہ بات سوچتا ہوں, میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اللہ نے بڑا فضل کیا اور اللہ نے اپنی مخلوق کی خدمت کا موقع دیا, اور پھر اپنے بڑوں کا, اسپیکر صاحب کا, بابا سلیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے بہترین کام پہ لگایا, لوگوں کی ڈیوٹی پر, ٹھیک ہے. اور باقی مطلب کم عمری میں آپ اس طرف آ گئے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مجھے یہ بتائیے گا, کپتان صاحب کب رہا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی, بات یہ ہے اس وقت ہمارے قائد کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے, ٹھیک ہے, بے گناہ قید ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قید بھی نہیں ہے, یہ اغوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اوپر مجھے یہ بتائیں کہ کیا چارج ان کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ توشہ خانہ تھا وہ بڑھ گیا, بالکل, ٹھیک ہے, باقی مقدمے تھے وہ بڑھ گئے, ٹھیک ہے. 9 مئی وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ایک پلانڈ اور ڈیزائن ان کا وہ ایک پروجیکٹ تھا جو انہوں نے اس کو کیا. اور باقی خان صاحب پہ کون سا کیس ہے یار؟ اس پہ کیس ہے پاکستانیوں کا مقدمہ لڑنا, اس پہ کیس ہے جنرل اسمبلی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگانا, اس پہ کیس ہے پاکستانیوں کی عزت کی بات کرنی, اس پہ کیس ہے آزاد خارجہ پالیسی کی, اور اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے یار. اس کے اوپر کیا چارج ہوگا؟ باقی خان صاحب نے یو این میں یہ بات جا کے بولی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی بات کرتے تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں. سر پہلی بار مجھے آپ بتائیں عثمان بھائی, آپ نے بھی دیکھا اس ملک میں وزیر اعظم بھی بنتے رہے, اس ملک میں سربراہ مملکت بھی بنتے رہے, کس نے اس طرح جا کے مسلمانوں کی وہاں پہ نمائندگی کی کہ انہوں نے یہود و نصارہ کو جا کے بتایا کہ جب تم ہمارے حضور کی نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دلوں میں درد ہوتا ہے. کس نے اس طرح, میں سمجھتا ہوں کہ کس شخص نے جا کے کسی اسلامی ملک کے کسی سربراہ کا نام مجھے آپ بتائیں نا جس نے اس طرح بہترین طریقے سے مسلمانوں کی بات کی ہو وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے. بالکل, سعودی عرب گئے, وہاں سے قیدی چھڑا لیے. اسی طرح وہ تو سر ایسا فقیر آدمی ہے, وہ تو بادشاہوں کی محفل میں جاتا ہے, غریبوں اور مزدوروں کی بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میرے بچوں کا بزنس ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس نے اپنی ذات کی بات نہیں کی. اور سر یہ دیکھیں ایک اور بات, ہمارا لیڈر بہادر لیڈر ہے, دلیر لیڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ جیل میں آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے 100 سال میری زندگی ہو, 100 سال جیل قبول کروں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. باقی آپ یہ بگوڑے دیکھیں نا, کسی کی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتی ہیں, کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے, کسی کے سرجری کسی کو کرانی پڑ جاتی ہے, کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے, لیکن ایک طرف ہمارا لیڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ماؤں کی دعائیں, اس قوم کی ماؤں بہنوں کی دعائیں, اس کے ساتھ قوم کے بچوں کی دوائیں, وہ حق پہ کھڑا ہے, وہ سچ پہ کھڑا ہے. اور میرا یہ وقت یاد رکھنا, میرا یہ ایمان ہے, ٹھیک ہے. میں نے خان صاحب کو بھی یہ کہا تھا, میں نے کہا خان صاحب یہ 9 مئی کے دوران جب میں ان سے زمان پاک میں ملا تو میں نے کہا خان صاحب میرا یہ ایمان ہے کہ آپ ایک عاشق رسول ہے, آپ کے دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ آپ کو شکست کسی کا باپ نہیں دے سکتا. اور آپ دیکھیں گے دن بدن وہ شخص جو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہو, اللہ اس کو کیسے جھکا سکتا ہے, اللہ اس کو کیسے دبا سکتا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے جھکیں گے بھی, یہ سارے دبیں گے بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا قائد باہر بھی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بار وزیر اعظم پاکستان بھی بنے گا. اچھا, اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی. جب سے پی ٹی آئی کی خاص طور پہ کے پی کے میں گورنمنٹ آئی ہے تو کچھ جو ہمارے لیڈرز ہیں ہمیں ناخوش نظر آ رہے ہیں. کچھ لیڈرز نے یہ بات بولی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. اگر ہم سینئر لوگ ہیں, ہمیں اعتماد میں لیا جاتا تو خان صاحب کو چھڑانے کے لیے ہم لوگ آئیڈیاز دیتے, ہم لوگ بھی ساتھ مل کے کوشش کرتے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر عثمان بھائی بات یہ ہے, یہاں پہ بات کسی کو اعتماد میں لینے کی نہیں ہے, کیونکہ پارٹی اس وقت تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں مشکل وقت سے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے. قائد اندر, سینئر لیڈرشپ اندر, ہمارے وائس کپتان ہیں, وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, وہ اندر. تو ہمیں جس طرح بھی ہماری مرکزی قیادت, صوبائی قیادت ہمیں جو کہتی ہے ہم اس عمل پہ چلتے بھی ہیں, اور اس مشاورت کا حصہ اگر ہمیں بنایا جائے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں بنائے تو ہمیں جب آرڈر کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد ڈی چوک پہنچنا ہے, ہم ڈی چوک میں ہوتے ہیں. ہمیں وہ کہتے ہیں مانسرہ احتجاج کرنا ہے تو ہم مانسرہ میں احتجاج کرتے ہیں. ہمیں وہ کہتے ہیں اسلام آباد جانا ہے, ہم اسلام آباد جاتے ہیں. ہمیں وہ کہتے ہیں سوابی میں جلسہ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں لب بھائی, ٹھیک ہے. ہم تو خان کے شادائی ہیں, ہم خان کے نام کے پیچھے. دیکھیں سر, جہاں تک آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ خفا خوش ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس الیکشن سے پہلے ہم تو وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے
9 مئی سے پہلے بھی یہاں تھے, 9 مئی کے بعد بھی یہاں ہیں, 8 فروری سے پہلے بھی یہاں تھے, 8 فروری کے بعد بھی یہاں ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے ایک بات کلیئر کی, ہمارے خاندان نے کبھی عہدوں کی سیاست نہیں کی, ٹھیک ہے. ہم نے یہ الیکشن, میرے اپنے اللہ پہ یقین کریں, ہم نے یہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑا تھا, ہم نے یہ الیکشن اپنی وفاداری کے لیے لڑا تھا. ہم نے یہ الیکشن کہ ہمارا لیڈر, ہمارا قائد مشکل وقت میں ہے, اور ہمارے خاندان کی روایت ہے ہم مشکل وقت میں چھوڑ کے نہیں جاتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, مجھے یاد ہے ایک 2 دفعہ, ایک 9 مئی کے بعد ایک دن آیا, بابر سلیم خان صاحب پہ ایک دن پہ 3 چھاپے ہوئے. اچھا, ٹھیک ہے. وہ اسلام آباد سے, پھر اسلام آباد سے وہاں پنجاب نکلے, پنجاب سے واپس گئے. میں ایک دن کی بات کروں تو انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا بیٹا مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ یہ میرے پیچھے لگے ہیں, مجھے نہیں چھوڑیں گے, لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں, اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو تم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اچھا, سیاست کی پرواہ نہیں کرنی, سیاست دفن ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, ختم ہو جائے, لیکن ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, وہ سچ آدمی ہے. تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو الیکشن سے پہلے, آپ کو بھی پتہ ہے ٹھیک ہے, جو الیکشن سے پہلے پارٹی میں نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ آئے MPA MNA بننے کے لیے. تو اب جب ان کو وہ اختیار نہیں مل رہا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں سر ہمیں یا بابر سلیم خان صاحب کو, ہم اگر آج اب پہلی صف میں کھڑے ہیں تو ہمیں جا کے سب سے پچھلی صف میں بھی کھڑا کر دینا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم MPA MNA بننے کے لیے نہیں آئے. تو یہاں پہ کچھ لوگ آئے MPA MNA بننے کے تو خفا خوش ہوتے رہیں گے. تو عمران خان سے یہاں پہ سر میں آپ کو کہتا ہوں نا, جو عمران کے ساتھ غداری کرے گا نا عمران خان صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ذلیل ہوگا. آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب, حلیم خان صاحب, بہت بڑے بڑے لوگ آئے, ٹھیک ہے, میں نہیں نام لیتا سر, ٹھیک ہے, مناسب بات نہیں ہے, بہت بڑے بڑے لوگ آئے, اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے ہمارے بغیر تو سیاست نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا, اینڈ آف دا ڈے ختم ہو گئے, سب کے نام گئے, سب کے نام گئے. عمران خان کیونکہ قوم کو پتہ ہے یہ حق پہ کھڑا ہے, سچ پہ کھڑا ہے. تو جو لوگ میموری کے لیے, جو لوگ MPA MNA بننے کے لیے آئے ہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وقت ثابت کرے گا, یہ ذلیل بھی ہوں گے, یہ خوار بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کو انشاءاللہ پہچانے گا اللہ کے فضل و کرم سے. مجھے یہ بتائیے گا, جب ڈی چوک میں گولیاں چلی, گنڈا پور اور بشرا بی بی ادھر آپ کے پاس آئے تھے, وہ تھوڑا سا سنیریو بتاتے اس ٹائم پہ فیلنگس کیا تھی, پھر رات کو وہ یہاں پہ رکے, کوئی ایسی بات کی ہو, بشرا بی بی بہت زیادہ خفا تھی کیونکہ عوام کے اوپر گولیاں چلی تھی, بہت سے لوگ وہاں پہ زخمی بھی ہوئے تھے, کچھ فوت بھی ہوئے تھے, اس ٹائم پہ کیا فیلنگس تھی آپ لوگوں کی؟ سر میں جب فائرنگ ہوئی تو میں خود بھی ڈی چوک میں موجود تھا, ٹھیک ہے. تو اس وقت بلکہ میرے ساتھ یہ سنیں گے بھی, میرے وہ بھائی جو میرے ساتھ اس وقت موجود تھے, ہم کچھ 200-300 لوگ, باقی تو ادھر ادھر ہم ایک دوسرے سے بکھر گئے تھے, جو 200-300 لوگ میرے ساتھ ہمارے مانسرا کے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لوگوں کو, ٹھیک ہے. اس وقت بھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ جی مطلب مجھے ان کی فکر تھی اور ان کو میری فکر تھی, ٹھیک ہے. اور پھر بھی وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے وہ کہتے ہم نے واپس نہیں جانا, ٹھیک ہے, فائرنگ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. اسپیشلی میں اپنے مانسرا کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں, ٹھیک ہے, خدا کی قسم کسی کو بریانی بھی نہیں کھلائی, کسی کو پیسے بھی نہیں دیے, کچھ بھی, نتھنگ, صرف اور صرف وہ عمران خان کی محبت میں گئے, ٹھیک ہے. تو خیر وہاں پہ ہم اسلام آباد میں موجود تھے, فائرنگ شروع ہو گئی. اب دیکھیں کہ آیا ریاستی اداروں کو یہ زید دیتا ہے, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ماں کا یہ حق بنتا ہے, ٹھیک ہے. نہتے کارکنان جو صرف پرامن احتجاج کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان پہ آپ نے اسٹریٹ فائر کر دیے, ٹھیک ہے. اور پھر ابھی تک ہمارا ایک ہی سوال ہے اور ان کے پاس جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑی 9 مئی کی ریٹ لگائی ہوئی تھی, اب یہ جواب دینا کہ گولی کیوں چلائی اور کس نے چلائی اور کس کے آرڈر پہ چلائی. میں تو اپنے ملک کے اداروں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں, آپ کی شو کے توسط سے ہمیں فخر ہے ہمارے اداروں کے اوپر, ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, لیکن وہ اس ملک کی فائدے کا سوچیں, اس ملک کے بارے میں سوچیں. وہ اس غیر قانونی, اس چور حکومت جو فارم 47 پہ بنی ہے, اس کے آرڈرز نہ مانیں, اور اپنے شہریوں پہ, اپنے نوجوانوں پہ کیوں اسٹیٹ فائر کر رہے ہو یار؟ ان کا کیا ظلم ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کا قصور صرف یہ تحریک حقیقی آزادی کی جانثار ہے. تو خیر کم ٹو دا پوائنٹ, میں اسلام آباد میں تھا, پھر وہاں پہ ہم کچھ سائڈ پہ ہو گئے, ٹھیک ہے. کرتے کرتے اس دوران ہم وہاں اسلام آباد میں موجود تھے. تو صبح سویرے کچھ 4 بجے کا وقت تھا, مجھے یہاں سیکریٹریٹ سے کال جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی CM صاحب تو یہاں پہنچ گئے.
ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے بڑے مشکل سے جو میرے ساتھ لوگ تھے ہم سارے یہاں پہ خانپور والے رستے سے, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ واپس پہنچے کیونکہ مہمان تھے وہ یہاں پہ آ گئے. اور سی ایم صاحب تو چلے ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہمارے خان صاحب کی بیگم تھی اور وہ ہماری عزت ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم یہاں آئے تو آبویسلی ہمیں یہاں پہنچنا پڑا. تو باقی یہ کہ بشرا بی بی بہت خفا تھی کیونکہ جو کچھ ہوا, ٹھیک ہے. سی ایم صاحب بہت خفا تھے, ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا جی, ٹھیک ہے. ہم گئے, ہم تو یہ تو چلو جی ٹیئر گیس ہے یہ, ہم وہ تو ہم برداشت کر رہے ہیں وہ تو, ٹھیک ہے. لیکن ہم حالانکہ وہ اتنی سخت ان لوگوں نے ایکسپائر ٹیئر گیس چلائی, ٹھیک ہے, کہ میں خود 2-3 دفعہ بے ہوش ہوا. بالکل آپ اور وہ چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب ہم گولیوں کے لیے تیار تو نہیں تھے. ہاں اب میں کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہماری لیڈرشپ, ہمارا قائد عمران خان جیل کے اندر سے آرڈر کرے کہ بھائی آپ نے گولی کا جواب گولی سے دینا, تو انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ انشاءاللہ سب سے آگے کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو اقتدار کے لیے اس پارٹی کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم وہ کہتے ہیں نا, ہم عروج کے بھی یار ہیں, ہم زوال کے بھی یار ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے انشاءاللہ ڈٹ کے خان صاحب کا ساتھ بھی دیا اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو پہلے کام یہ میمبری شمبری والے چکروں میں یہ تکلیف ان کو جو میمبری کے لیے آئے ایم پی ایم این اے بھی بن گئے, تو اب ان کو تکلیف ہے کہ اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کو مانسہرہ کا سلطان کیوں کہا جاتا ہے؟ سر یہ لوگوں کی محبت ہے, ٹھیک ہے. اور میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں سر اپنے مانسہرہ کے لوگوں کا, آپ کے توسط سے, اپنے بزرگوں کا, نوجوانوں کا. میں ناچیز ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں. نوجوان آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. سر جی میں نوجوانوں کو پسند کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں اور یہ ہمیں سکھائی گئی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری تربیت سیاسی طور پہ کی گئی نا, تو ہماری یہ ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, ایسے ہی عوام کے قدموں میں لیڈری ہے, عوام کی قدروں میں آپ کی عزت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے میں اپنی اگر ذاتی بات کروں تو میں دل سے جی میری کوشش ہوتی ہے میں ہر بزرگ کو, ہر نوجوان کو عزت دوں. تو ہمارے لوگ اتنے اچھے, میں آپ کو کہا میری کوئی حیثیت نہیں ہے سر, ٹھیک ہے. ایک عام سا آدمی ہوں. ان لوگوں کو ان کا میں جتنا شکریہ ادا کروں, میرے ان کو خون بھی لگے نا, ٹھیک ہے, خدا کی قسم وہ بھی کم ہے کہ مجھے اس عمر میں یہ لوگ اتنی عزت دیتے ہیں, مجھے آگے کرتے ہیں, مجھے عزت دیتے ہیں. تو میرے لیے اس عزت سے زیادہ, اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں یاروں بزرگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میرے لیے اس عزت سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایم پی ایم این اے بننے کا شوق نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک شوق ہے, جو عزت مجھے جو لوگ یہ دیتے ہیں یہ جاری رہے, اور جو میں خدمت کرتا ہوں دن رات انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے. باقی انشاءاللہ یہ باقی چیزیں ہماری اہمیت نہیں رکھتی. مجھے ایک بات بولیں, اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی. اگر ہم پنجاب کی بات کریں, وہاں پہ ایک پریویس ایم این اے ہوگا, ایم پی اے ہوگا, اس کے پیچھے گاڑیاں ہوگی, پروٹوکول ہوگا. یہاں پہ آج میں نے دیکھا خاص طور پر, میں نے اسپیکر صاحب جب واپس آ رہے تھے, لوگ لٹرلی ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, ان کے گارڈ پیچھے تھے, وہ تھے, ان کے ساتھ لوگ تھے. مطلب نہ کوئی سیکیورٹی, کوئی رسک آپ کو وہ ہے. حالانکہ رسک ہے کیونکہ آج بھی اسلام آباد کے اندر نون لیگ کے رہنما ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہاں پہ بھی تو سیکیورٹی رسک ہوں گے, اس طرح لوگوں کا آنا جانا, آپ لوگوں کا کھلا بیٹھنا. ہمیں کیا خطرہ ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے اسپیکر صاحب کی مثال دی, اسپیکر صاحب تو بڑا فقیر آدمی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ ہم خود ان کو منع کرتے ہیں, ان کو خود ان کے سی ایس او, ان کا اسٹاف, ان کو آبویسلی ان کو تھریٹس بھی ہیں, لیکن وہ بس ان کی اپنی ایک طبیعت ہے, ٹھیک ہے. وہ پروٹوکول ان چیزوں کے وہ نہ آتی ہیں نہ وہ شوقین ہیں. تو باقی یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جی, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں اور باقی زندگی موت رب کے اختیار میں, جو رات قبر میں ہوگی تو وہ لکھی ہے, تو وہ تو لازماً ہمیں جانا پڑے گا. باقی یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کی ہم سے محبت ہے, ہماری ان سے محبت ہے. اب ہم ان کو اپنے آپ سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اسپیکر صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے ساری زندگی ایک فقیری میں گزار دی, ٹھیک ہے. آج وہ اسپیکر ہیں, کل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کی ان سے جو محبت ہے یہ تو رہے گی, ٹھیک ہے. آج ان لوگوں کو کیسے دور کریں؟ ان کا سٹائل ایسے نہیں ہے. حالانکہ میں ان کو خود کہتا ہوں, میں نے کہا جی بابا آپ احتیاط کیا کریں. ہاں وہ اسپیکر ہیں, اب ایک گاڑی اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں, یہ تو پروٹوکول نہ ہوا سر. ان کی بس ان کا اپنا ایک سٹائل ہے جی, میں اس پہ کیا کمنٹ کروں, لیکن ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, بس ایک فقیر. بس خیال رکھنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات تھوڑے سے دعا کرے, بس اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے, اس پاکستان کو اور تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بالکل. مجھے ایک بات بولیں کہ بابر سلیم صاحب 3 دن ہو گئے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی چھائے ہوئے ہیں, ہر ٹائپ پہ ٹرینڈنگ چل رہے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, سارا ایشو ہے کیا, کنٹروورسی تھوڑی سی؟
میں اس پہ زیادہ کمنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن میں ایک بات کہوں گا اس جملے میں، آپ کو آپ کا مطلب سمجھ آئے گا. وہ کہتے ہیں نا جی، نہ چھیڑ ملنگن، ٹھیک ہے، اور عزت ذلت رب کے پاس ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. ٹھیک ہے، میں نے ابھی بھی بیر چوک میں یہ بات کی، شاید آپ نے سنی ہو. پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے ہمارے ISI نے، اس ملک کے اداروں نے، اور تمام اس ملک کی ایجنسیوں نے، ٹھیک ہے، جن کا کام کچھ اور ہے، اور ان کو پی ٹی آئی کو توڑنے پہ لگایا گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہر حربہ آزمایا. ٹھیک ہے، نتیجتاً 9 مئی انہوں نے پلان کیا، فیل ہو گئے. ٹھیک ہے، 8 فروری لوگ گھروں میں سوئے ہوئے تھے. 8 فروری کو صبح اٹھے، عمران خان کے پی ٹی آئی کے حق میں کیلا، ٹماٹر، کریلا، ٹھیک ہے، چھتری، نلکا، اینٹ، درانٹی ڈھونڈ کے موریں لگائی، اور عمران خان کے کینڈیڈیٹوں کو کامیاب بنایا. اور اس کے بعد تمام تر ہیزیٹیشنز میں، تمام تر احتجاج میں پاکستان کی عوام پیچھے نہیں ہٹی. وہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی. اب ان کا پلان بی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ان کے جو پلانٹیڈ لوگ ہیں، اب وہ غداری کرنا شروع ہو گئے، اور اب وہ ان کے پلان بی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی اللہ کے فضل و کرم. یہ الیکشن کتنا مشکل تھا، پی ٹی آئی کا بلہ بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا، خان صاحب بھی اندر تھے، بلکہ موسٹلی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اندر تھی. تو یہ الیکشن کتنا زیادہ مشکل تھا اور کتنی اہمیت کا حامل تھا؟ اچھا عثمان بھائی، فرینکلی اسپیکنگ، آپ نے کہا کہ یہ کتنا مشکل الیکشن تھا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ تاریخ کا آسان ترین الیکشن تھا. اچھا، وہ کیسے؟ سر بات یہ ہے کہ نہ کوئی کیمپین، نہ کوئی جھنڈا، نہ کوئی پوسٹر. ٹھیک ہے، جلسے جلوس ہمیں نہیں کرنے دیے. ٹھیک ہے، جو اکا دکا کیے بھی لوگوں نے خدا کی قسم کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. ٹھیک ہے، لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان کو اس طرح رہا کرو اور تحریک انصاف کی حکومت بن جائے، بس. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے 8 فروری کو اپنے ووٹ کا استعمال کیا. اچھا، جو نیکسٹ پلان ہے، اب آپ لوگوں کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ خان صاحب بھی اندر ہیں اور نظر نہیں آ رہا کہ ان قریب وہ باہر آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارے حالات کا. تو ابھی آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ عثمان بھائی بات یہ ہے کہ نیکسٹ جو پلان ہے، میں تو ورکر کلاس آدمی ہوں. ٹھیک ہے، لیڈرشپ جو بھی فیصلہ کرے گی، ہماری مرکزی قیادت، ہماری صوبائی قیادت، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں عمل درآمد ہوگا. اور جیل کے اندر سے قیدی نمبر 804 جو آرڈر کرے گا اس میں عمل درآمد ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. ٹھیک ہے، یہ سسٹم مزید قیدی نمبر 804 کو اندر رکھنے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں گے عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ قیدی نمبر 804 ہمارے درمیان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں نئے انتخابات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 2/3 نہیں 3/4 سے تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور عمران خان بھاری اکثریت سے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. خان صاحب کو اندر ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، تو خان صاحب باہر کیوں نہیں جاتے، ڈیل کیوں نہیں کرتے، آرام سے رہیں باہر، اپنی زندگی گزاریں؟ ان کو کیا ضرورت ہے جیل میں رکنے کی؟ دیکھیں، یہی فرق ہے ایک سیاستدان میں، ایک لیڈر میں. یہ باقی سیاستدان ہیں بگوڑے، ٹھیک ہے، یہ لیڈر ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ سچ پہ کھڑا ہوا ہے، حق پہ کھڑا ہوا ہے، دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے. اگر اس کو اپنی ذات کی پرواہ ہوتی، ڈیل کر کے باہر چلا جاتا، سکون سے انجوائے کرتا، جس طرح یہ باقی سارے کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ڈیلیں کر کے باہر، وہ تو آسان کام ہے نا یار. بالکل ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب ڈیل کرنے والا آدمی نہیں ہے، وہ بڑا ضدی آدمی ہے. ٹھیک ہے، وہ جب کسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی اسی وجہ سے پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یار آپ دیکھیں آج کون سا ایسا لیڈر ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کی اتنی مقبولیت ہے یار. ٹھیک ہے، وہ جیل میں اور ہزاروں افراد کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس کے حق میں، اس کی رہائی میں. بات یہ ہے کہ خان صاحب آپ دیکھیں، وہ تو آپشن بڑا آسان تھا، وہ ڈیل کر کے باہر بھاگ سکتا تھا. ٹھیک ہے، وہ نہیں کیا. ان کو یہ آپشن دی گئی ہیں. سر آپشنز کیا، یہ تو زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں کہ جی پلیٹ میں رکھ کے آئے، اس کو تو پلیٹ میں رکھ کے لٹرلی اس کو جا کے دیتے تھے کہ یار تم چلے جاؤ. رات کو بھی جیل کے دروازے کھولے، اڈیالہ جیل کے. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا. ٹھیک ہے، جو لیڈر ہوتا ہے نا سر، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، وہ اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا یہی فرق ہے ایک لیڈر میں اور ایک سیاستدان میں. عمران خان لیڈر ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ قوم کے لیے لگا ہوا ہے، اس ملک کے لیے لگا ہوا ہے، اس پاکستان کے لیے لگا ہوا ہے، اس پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے لگا ہوا ہے، اس پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے اس کی جدوجہد ہے، اس پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کی جدوجہد ہے. ورنہ وہ جائے باہر لندن چلا جائے، امریکہ چلا جائے، سعودیہ چلا جائے، عیاشی کرے گا ان سب کی طرح. ٹھیک ہے، جس طرح یہ سب بگوڑے کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ بگوڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس نے بہادری کی مثال قائم کر دی ہے. بالکل، اور اس نے یہ بھی مثال قائم کر دی، جو لوگ اس کے خلاف کہتے تھے یہ تو 2 دن جیل نہیں برداشت کر سکتا، یہ تو اندر نہیں رہ سکتا،
اس نے بتایا. آج وہ 2 دن کیا 2 سال گزار دیے جیل میں. بتاؤ ہمارے لیڈر جیسا کوئی ہے؟ بتاؤ ہمارے خان جیسا کوئی ہے؟ اگر ہے تو لاؤ. ٹھیک ہے, نہیں ہے. ہمارا خان ایماندار ہے. ہمارا خان جو ہے وہ اس پاکستان کی جان ہے انشاءاللہ تعالی. ایک بات مجھے بتائیں, دوبارہ کال ہوتی ہے اسلام آباد جانے کی یا ڈی چوک جانے کی, آپ جائیں گے؟ وی ول فائٹ اینڈ وی ول فائٹ اپ ٹو ڈیتھ. ٹھیک ہے, تو ڈیپ ٹاک بڑی چھوٹی سی بات ہے, میرے جملے میں جواب آپ کو نہیں مل رہا. وی ول فائٹ اینڈ وی ول فائٹ اپ ٹو ڈیتھ. اچھا, تھوڑا سا پی ٹی آئی کے کارکنان کی بات کریں. نہ آپ ان کو کھانے کو دیتے ہیں. جس دن ڈی چوک کا واقعہ ہوا, نہ وہاں پہ سونے کی جگہ تھی, سردیوں کے دن تھے, نہ وہاں پہ کھانا تھا, پھر بھی کارکنان ڈٹے ہوئے تھے. آنسو گیس سے تو انہوں نے مقابلہ کیا تھا, زخمی ہو گئے تھے. سر بات یہ ہے عثمان بھائی, پی ٹی آئی کا ورکر نہ کھانے کا بھوکا ہے, ٹھیک ہے, نہ کسی اور چیز کا بھوکا ہے. پی ٹی آئی کے ورکر جیسا ورکر خدا کی قسم میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں جب ان کی خان کی باری آتی ہے, لیڈر کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کے ورکر بڑا زبردست ورکر ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے پہلے بھی ثابت کی. بغیر یہ ہمارے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں سر, یہ باقی جماعتیں والوں کو تو منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں, لوگ خریدنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, پیسے دے کے لوگ لانے پڑتے ہیں. سر ہمیں صرف بتانا ہوتا ہے کہ جی فلاں دن خان صاحب نے اعلان کیا ہے اور سب نے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اسلام آباد جانا ہے, پشاور جانا ہے, بس جو کال دی ہوتی ہے اس ٹائم پہ آپ کسی دن آ جائیں اور آپ دیکھ لیں کیا ماحول ہے. ٹھیک ہے, کوئی آدمی نہ کھانے کے چکر میں آتا ہے, نہ کوئی ٹرانسپورٹ کے چکر میں آتا ہے, نہ کسی اور چکر میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں بس جانا ہے کدھر, خان صاحب نے آرڈر کی سوابی, بس وہ کہتے ہیں سوابی جاؤں گا. آج خان صاحب نے ڈی چوک کا ہے جی ڈی چوک. آپ دیکھیں کئی دفعہ لیڈرشپ کہتی تھی کہ ہم ابھی دھرنا ختم کرتے ہیں یا ہم یہ احتجاج ختم کرتے ہیں. لوگ کیا کہتے تھے, نہیں ختم ہوگا. تو پھر ایسے ورکر سے آپ تو پھر ایسے ورکر سے آپ کہتے ہیں کہ جی کھانا نہیں ملا فلاں. ان چیزوں سے ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر کو پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے صرف ایک ہی نام معنی رکھتا ہے جس کا نام عمران خان ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دھرنوں پہ کے پی کے گورنمنٹ کا فنڈ لگتا ہے, یا پھر یہ جو اوپر فنڈنگ ہو رہی ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ظاہر بات ہے خرچہ تو ہوتا ہے کہ 3 دفعہ گئے, کروڑ روپے اس پہ لگتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ سر جی, ہم جتنے ایم پی ایس ایم این ایز ہیں یہ خود اپنے خرچے پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لوگ, میں نے آپ کو کہا نا, پی ٹی آئی ورکر خود اپنے خرچوں پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں 2 4 پیسے جمع کرتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ تو بالکل ایک فیک پراپ. اصل میں جو اس وقت اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس ہے اور جو خان صاحب کے پاس ہے وہ اس ملک کی کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. ان سب کو یہ تکلیف اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کو اس پروپیگنڈا میں وہ لگے رہیں گے. اب ان کے میں کیا اس بات کا کیا جواب دوں؟ اچھا, یہ جو پی ٹی آئی کی خاص طور پہ کارکنان لیڈیز خواتین ہیں, خواتین کے بارے میں کچھ بولیں. کسی نے بھی آج تک خواتین کی بات نہیں کی. وہ دھرنوں میں بھی رہی ہیں, وہ لوگوں کو, جو اسلام آباد پنڈی کے لوگ ہیں جہاں ڈی چوک میں وہ تھا, وہ بیچارے نمک تقسیم کر رہے تھے, لوگوں نے گھروں سے پانی دیے, وائی فائی دیے, یہ ساری چیزیں دی ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے اپریسیشن کی بات آج تک کسی نے نہیں کی. سر آپ کبھی کھانا لوگوں نے دیا ہے, کمبل لوگوں نے دیے ہیں. آپ کبھی اسپیکر صاحب کی اسپیچ سنا کریں. ٹھیک ہے, ان کی تقریر وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہاں پہ اپریسیشن کی بات بھی نہیں ہے. ہر بندہ اس ملک کی تحریک حقیقی آزادی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اجر اللہ کے پاس ہے کیونکہ آپ اپنے ملک کے لیے لگے. ٹھیک ہے, تو باقی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری ماؤں بہنوں نے خاص کر پی ٹی آئی میں بہت بڑی قربانیاں دی. دیکھیں 9 مئی کے بعد جو اس پاکستان میں جو جنگل کا قانون تھا وہ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا. ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کی گئی, سروں سے دوپٹے کھینچے گئے. ٹھیک ہے, ظلم کی انتہا کی. لیکن پی ٹی آئی کی ہمارے, آپ دیکھیں نا, یاسمین راشد صاحبہ, شی از کینسر سروائیور. ٹھیک ہے, ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, عالیہ حمزہ صاحب کو دیکھیں نا, ٹھیک ہے, ڈٹ کے کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اب باقی ہماری خواتین کو دیکھیں, صنم جاوید, طیبہ راجہ صاحبہ, ٹھیک ہے, کیسے ڈٹ کے کھڑی ہیں. ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے لیکن وہ نظریے سے نہیں ہٹی. اسی طرح باقی بہنیں, باقیوں کا میں اگر نام بھول کے تو تمام ہماری بہنیں, ٹھیک ہے, بالکل فرنٹ لائن پہ وہ ڈٹ کے کھڑی ہیں. مجھے ایک بات بولیں, ہمارے اگر اداروں کی بات کریں, اداروں میں کون ہے؟ آپ کے گھر سے کوئی ہے, میرے گھر سے کوئی ہے, میرا بھائی بہن جو بھی ہے. دوسرا, ہمارے ادارے اس ٹائم پہ انڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں. بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہوگا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا. تو اس ٹائم پہ ادارے تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ بیزی ہیں, مسائل تو ہر طرف ہیں. اگر اداروں سے ہم بالکل سائڈ پہ ہو جائیں, کیا ہم چل سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, بات یہ آپ غلط میسج لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادارے ہمارے اپنے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ان پہ فخر ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے, انسٹیٹیوشنز ود ان ڈومین کام کریں.
ٹھیک ہے وہ بالکل جائیں, جعفر ایکسپریس کا حفاظت کریں, وہ بالکل جائیں سرحدوں کی حفاظت کریں. باقی جو ان کے اتنے زیادہ کام ہے یار, ہم کہتے ہیں وہ سنبھالیں, ادھر سیاست ہمیں کرنے دیں. ٹھیک ہے, عوام نے اگر عمران خان کو منتخب کیا, اس کو مینڈیٹ دیا, تو موقع دو نا یار. ٹھیک ہے, ہیو سم گٹس. ٹھیک ہے, موقع دو خان صاحب کو, یہ کون سی بات ہے؟ تو اس لیے یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ہمارے اداروں کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے. ہم اپنے اداروں کا مزید ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہوں. دیکھیں, جنگیں کبھی بھی فوج کے بلبوتے پہ نہیں لڑی جاتی, جنگیں قوم کے بلبوتے پہ لڑی جاتی ہیں, قوم کے ساتھ کے بلبوتے پہ لڑی جاتی ہیں. تو لیکن قوم جب آپ کی قوم کا آپ سے اعتماد اٹھ جائے, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے قوم کا اعتماد بحال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور قوم آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو, تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جیل کے اندر جو ہمارا درویش وزیر اعظم عمران خان ہے, اس کو باہر لائیں. ٹھیک ہے, صاف اور شفاف انتخابات کروائیں, اور آپ دیکھیں گے 2/3 3/4 سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوگا. اچھا, ڈی چوک میں کچھ لوگ فوت بھی ہوئے, کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے, اس کے بعد کچھ لوگوں کی فیملیز بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو گھر کے واحد کمانے والا تھا. تو ان لوگوں کے لیے آپ نے کچھ کیا, خاص طور پہ ان قیدیوں کے لیے جو ابھی تک قید ہیں؟ سر دیکھیں, ڈی چوک کی جو داستان ہے یہ تو 26 نومبر کی ہے. پاکستان کے تاریخ میں ایک بدنما داغ ہے. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے اس ملک کے اداروں نے اس قوم کے بچوں کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے, اس قوم کے یوتھ کے ساتھ کیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا. تو ایک بہت ظلم بری داستان ہے. تو وہاں پہ جو لوگ زخمی ہوئے, یا وہاں پہ جو ہمارے شہداء ہیں, تو ان کو پراپر, اور جو ابھی ہمارے اسیران ہیں جو ابھی بھی جیل کے اندر قید ہیں, تو مانسرا کے جتنے لوگ ہیں ان کو پراپر بابر سلیم خان صاحب کی ہدایت کے اوپر میں خود ہر ایک آدمی کو خود جا کے ملتا رہا ہوں. ان کے ہم لوگ مطلب, ہاں میں چونکہ مجھے اس معاملے میں تشہیر کی یا کوئی اتنا شو آف کرنے کا شوق نہیں ہے, تو میں ان شارٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے, ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے ہم نے کیا کہ, تو میں اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا. وہ ہمارا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی, اس قوم کے لیے قربانی دی. تو وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں, اس قوم کا فخر ہے, ہمارے مانسرا کا فخر ہے. جتنی بھی آپ لوگوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کچھ پیسے دیں گے, جو فوت ہوئے ان کو 1 کروڑ, زخمی تھے 10 لاکھ. جی بالکل ملے بھی سب کو, دیے وہ پیسے مل گئے, بالکل دیے. ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی شہداء ہیں, ٹھیک ہے, مانسرا میں تو کوئی شہداء نہیں تھا. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ایبٹ آباد میں تھے, ان کو ملے. ٹھیک ہے, اور مانسرا میں جو زخمی تھے ان کو بالکل پیسے ملے. آپ نے تحصیل میئر کا الیکشن لڑا, اور بھی کافی کینڈیڈیٹ تھے جو کہ منتظر تھے, لیکن ٹکٹ آپ کو کیوں دیا گیا؟ عثمان بھائی, جہاں تک بات اس تحصیل میئر کے الیکشن کی ہے, تو وہ تمام پی ٹی آئی مانسرا کو بھی پتہ ہے اور تمام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم اس وقت ولنگ نہیں تھے. ٹھیک ہے, ہم نے اسپیکر صاحب نے بھی اور ہم نے, ہماری فیملی نے, ہم نے اس وقت ریفیوز کر دیا کہ ہم یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. تو اس وقت زندہ ہیں الحمدللہ چیف منسٹر تھے محمود خان صاحب. ٹھیک ہے, انہوں نے بابر سلیم خان صاحب کو اسپیشل بلایا اور ان کو کہا, اور خان صاحب سے فون پہ بات کروائی. ٹھیک ہے کہ جی الیکشن آپ نے لڑنا ہے اور کمال آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. وی ور ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے, ہم اس وقت انٹرسٹڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے, پارٹی کے حالات خراب تھے, لیکن پھر چونکہ جب خان صاحب کا آرڈر تھا, ٹھیک ہے, گراؤنڈ پہ پارٹی کی پاپولیرٹی اس وقت ڈاؤن تھی, لیکن ہم نے جب مرشد نے آرڈر کیا تو ہم نے الیکشن بھی لڑا اور ہار گلے سے لگائی. گو کہ اس وقت اس الیکشن میں جس طرح وہ فارم, ابھی ہمیں سمجھ آئی وہ فارم 47 اور 45 والا چکر, اس وقت بھی کوئی ایسا ہی چکر ہوا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس حلقے میں خاص طور پہ اب اسپیکر صاحب ہیں وہ ہمارے حلقے کے بابر سلیم صاحب. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی کام یہاں پہ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا پھر ان قریب ہوں گے؟ عثمان بھائی, جہاں تک بات ترقیاتی کاموں پہ ہے, ٹھیک ہے, مانسرا شہر کے 2 بڑے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ایک قبرستان اور ایک مانسرا شہر کا پانی. ٹھیک ہے, الحمدللہ قبرستان کا جو مسئلہ ہے وہ عنقریب آپ دیکھیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیں گے, 2-3-4 ماہ میں انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ پانی کا ہے, اس پہ بابر سلیم خان نے بڑی محنت کی, اور بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ حالیہ دنوں میں مسلم لیگ نے اس کا کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی سعودی گورنمنٹ سے 18 ارب روپے کا لون لیا ہے. اچھا, کے پی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے, سافٹ ٹرم لون ہے جو کہ واپس کرنا ہے کے پی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے, کس کو؟
سعودی گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے. اس سے الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس میں 2-3 سال لگیں گے, ٹھیک ہے. اور مانسہرہ شہر کے پانی کا مسئلہ اگلے انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ ہم نہیں بھی ہوں گے 50-60 سال تک انشاءاللہ پانی کا مسئلہ بالکل ونس فار آل حل ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ٹیمپریری بیسس پہ بھی ہم نے اب خوشحالہ سے ہماری ایک اسکیم ہے الحمدللہ وہ چل پڑی ہے, ٹھیک ہے, آپریٹیو ہے. اس سے بہت سا ریلیف ملا ہے ہمارے مانسہرہ شہر کو. اس طرح ہم چھوٹی چھوٹی اور کچھ اسکیمیں جنریٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹیمپریری مسئلہ ہے وہ بھی حل کریں گے. اور انشاءاللہ سال 2 میں آپ دیکھیں گے جب یہ چونکہ بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, یہ جب انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہوگا اور یہ مانسہرہ کے لوگ انشاءاللہ صدیوں تک بابر سلیم خان صاحب کو یاد رکھیں, کیونکہ یہ ان کی ایک خواہش تھی کہ میں مانسہرہ شہر کے جو, چونکہ ہم آپ نے دیکھیں ہمارا جو یہ سیکریٹریٹ ہے, ہمارا گھر ہے بالکل شہر کے درمیان میں, تو جو مانسہرہ شہر کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ ہمارے بھی مسائل ہیں. اگر ان کو پانی کا مسئلہ ہے تو ہمیں بھی پانی کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, ہم ان میں سے ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں مسائل ہم سے بہتر مانسہرہ شہر کے میں سمجھتا ہوں کم از کم کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم رات دن یہاں پہ رہتے ہیں, رات دن لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں. ہمارے مخالفین ہیں وہ صرف الیکشن پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ الیکشن لڑتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں یہ سیزن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سیزن لگائیں گے اور واپس چلے جائیں گے. ہم ہارے جیتے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے جی. بالکل ایسے ہی ہے جی. زیادہ تر جو سیاسی لوگ ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں, ویکینڈ پہ آتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ایک اور بات بچائیں, اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں افغانی جو شہری ہے ان کی. 30-40 سال سے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, اب ان کو نکالا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کاروبار بھی کرتے ہیں, ان کے رہنے کے مسئلے ہیں, پیسوں کے مسئلے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسٹیپ ٹھیک ہے؟ سر اس پہ تو کلیئر میسج آ گیا ہماری پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور ہماری حکومت کی طرف سے بھی. چیف منسٹر صاحب نے دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. افغانی شہری ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بہت بڑا عرصہ ہمارے اس ملک میں گزارا, ٹھیک ہے, اور ہمارے ہمسائے بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا افغانستان ہمارا بھائی بھی. اس طرح سے ان کو تذلیل کر کے نکالنا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, عزت کے ساتھ, بالکل, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ان کا وہ ملک ہے, انہوں نے جانا ہے, لیکن پراپر طریقے سے, ٹھیک ہے, عزت کے ساتھ, ایسے تذلیل کر کے نہ نکالا جائے ایٹ لیسٹ. تو میں کم از کم اس کے حق میں ذاتی طور پہ بھی نہیں ہوں, اور ہماری حکومت کا بھی اس پہ کلیئر سٹانس ہے, ہماری پارٹی کا بھی کلیئر سٹانس ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم افغانستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تو آپ اچھے تعلقات ایسے پیدا کریں گے, آپ ان لوگوں کو دھکے دے کے, ٹھیک ہے, آپ اس ملک سے ان کو گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. انہوں نے اس ملک میں بہت بڑا عرصہ لگایا, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھے تعلقات رکھے پاکستانیوں کے ساتھ. تو اب چونکہ مانسا میں بہت سے ہمارے افغانی بھائی ہیں اور میرے ساتھ اور ہمارے گھر کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ان کو باہر نکالنا یہ چیز مناسب نہیں ہے. گنڈا پور صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ افغان جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ہم خود بات کریں گے اگر فیڈرل بات نہیں کرتا. انہوں نے بات بھی کی, ان کے سفیر بھی یہاں پہ آئے. تو کیا ایسی ریزن بنی کہ گنڈا پور صاحب کو بات کرنی پڑ رہی ہے؟ سر دیکھیں چونکہ افغان شہری زیادہ ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے, افغان مہاجرین کے پی میں, تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا آبادی کا حصہ ہے, ان کی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں, بالکل, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی یہ بات کرنا بنتی تھی جی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے لاسٹ میں ایک میسج دیں, نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے, خاص طور پہ آپ کے جو ایریے کے لوگ ہیں جو آپ کو سلطان بولتے ہیں, آپ کو پسند کرتے ہیں, نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ سر میں اپنے نوجوانوں کو ایک ہی میسج دوں گا, زندگی میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے, عزت ذلت اللہ کے پاس ہے, ہمیشہ حق پہ سچ پہ ڈٹا رہنا ہے, کھڑا رہنا ہے. زندگی میں یہ پرواہ نہیں کرنی کہ یہ میرے بارے میں کیا کہے گا اور یہ میرے بارے میں کیا کہے گا. آپ جب حق پہ ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. زندگی میں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے, اور جی میرا میسج ہے. ٹھیک ہے. کمال سلیم سواتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, بہت اچھی آپ نے باتیں کی. ویورز کامنٹ سیکشن میں اگر آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تھینک یو.